پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت علی پارٹ سیکنڈ، یعنی آدھا جو لیسن تھا ہم نے کل پڑھا تھا اور آدھا جو ہے ہم وہ آج پڑھیں گے۔ کلاس تھرڈ سبجیکٹ اردو۔ بچوں سب سے پہلے ہم یہ آدھا ٹاپک پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم کچھ الفاظ اور اس کے معنی لکھیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کہہ چکے تو مہمانوں سے پوچھا اس بھاری کام میں کون میرا ساتھی بنے گا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بات ختم کی تو اس نے جو لوگ بیٹھے تھے وہاں ان سے کہا کہ اس بھاری کام میں کون میرا ساتھی بنے گا۔ دعوت میں خاندان کے سب لوگ بلائے گئے تھے، جوان بوڑھے چھوٹے بڑے سب شریک تھے۔ یہ سن کر سب خاموش رہے۔ اس بھاری کام میں ہاتھ بٹانے کی کسی نے ہمت نہ کی۔ یہ خاموشی دیکھ کر ان صاحبزادے سے نہ رہا گیا۔ انہوں نے سوچا، یعنی وہ صاحبزادے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا حق اتنا کم قیمتی چیز ہے کہ اس کو پکارنے سننے ہی لوگوں کو سانپ سونگھ گیا؟ پکارنے والے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولیں گے؟ ان کی زندگی بے داغ ہے، کبھی برا کام نہیں کرتے، پھر یہ لوگ چپ کیوں ہیں؟ ان کی پکار پر کان کیوں نہیں دھرتے؟ یعنی اس صاحبزادے نے کہا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں یہ ان کی باتوں پہ کان کیوں نہیں دھرتے؟ اس کی بات کرنے پر کیوں نہیں اثر ہوتا؟ کبھی برا کام نہیں کرتے، پھر یہ لوگ چپ کیوں ہیں؟ ان کی پکار پر کان کیوں نہیں دھرتے؟ حق کے ساتھ دینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ کیا میں بھی چپ رہوں اس لیے کہ میرے والد چپ ہیں، بڑے بوڑھے اور عرب کے سردار چپ ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، میں چپ نہیں رہ سکتا۔ میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہرگز نہیں بیٹھ سکتا۔ میں حق کا ساتھ دوں گا، دبلا پتلا ہوں تو کیا ہوا؟ میں کیوں سوچوں کہ تنہا مجھ سے کیا ہوگا؟ آج ہم دو ہیں، حق دوسروں تک پہنچائیں گے، لوگوں کو یہ حکم سنائیں گے، کل چار ہوں گے، اس طرح حق کی آواز پھیلے گی۔ یعنی اس نے کہا کہ میں چپ نہیں بیٹھوں گا، آج اگر ہم دو ہوئے تو ہم حق کی بات لوگوں تک پہنچائیں گے، کل ہم 2 سے 4 بنیں گے، تو اس طرح یہ جو آواز ہے یہ پھیلے گی۔ یہ سوچ کر میاں صاحبزادے کھڑے ہو گئے اور بولے، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ ان کے منہ سے اس جملے کا نکلنا تھا کہ بڑے بوڑھے نادام ہو گئے، یعنی خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے۔ بڑے بڑے سردار جس کام کا بیڑا نہ اٹھا سکے اس کے لیے یہ صاحبزادے تیار ہو گئے۔ سب حیرت سے ان کا منہ تکنے لگے، یعنی سب حیرت سے اس صاحبزادے کو دیکھنے لگے۔ بڑے ہو کر انہوں نے اپنے عہد کو ایسا نبھایا بہادری کے وہ کام کیے کہ دنیا انہیں آج بھی احترام سے یاد کرتی ہے۔ یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر، حضرت حسن اور حضرت حسین کے والد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفے ہوئے، مومنوں کے امیر بنے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں۔ یعنی یہ جو بچے تھے، یہ جو صاحبزادے تھے، یہ تھے حضرت علی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر، حضرت حسن اور حضرت حسین کے والد۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے یہ کیا تھے؟ چوتھے خلیفے تھے، مومنوں کے امیر بنے اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان سے راضی ہیں۔ تو بچوں اس کے بعد میں نے کچھ الفاظ معنی لکھے ہیں۔ سانپ سونگھنا، خاموش ہو جانا، بے داغ، صاف پاک، حق کے معنی ہیں بچوں سچ، تنہا اکیلا، بیڑا اٹھانا ذمہ لینا، شوہر خاوند، خلیفہ نبی کا جانشین، مومن ایمان لانے والا۔ بچوں آج کا ہمارا ٹاپک اتنا ہی، اللہ حافظ۔